السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ سکس آج ہماری کلاس جو ہے بہت کوشش کے بعد بھی نہیں ہو سکی کیونکہ اس میں نیٹ پرابلم بہت زیادہ تھا۔ تو یہ میں آپ کے لیے ریکارڈڈ لیکچر ہے جو کہ آپ کا سبق ہے سیرت مبارکہ کا درخشہ پہلو حصہ اول، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور پڑھ کے اس کے الفاظ معنی آپ کو لکھوائے جا چکے ہیں۔ اس کے 4 سوالات آپ نے کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کے 5ویں سوال سے کریں گے۔ 5واں سوال ہے اس کا، فتح مکہ کے دن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو اسلام قبول کے لیے لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس کے جواب کے لیے آپ آئیے صفحہ نمبر 4 پر، یہ دیکھیں یہاں سے لاسٹ لائن، فتح مکہ کے روز جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو قبول اسلام کے واسطے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان بزرگ کو کیوں تکلیف دی، انہیں وہیں رہنے دیتے، میں خود ان کے مکان پر ان کے پاس چلا جاتا۔ یہ 5ویں سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد 6 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حال لکھیے۔ اس کے جواب کے لیے آپ صفحہ نمبر 5 اور یہ آپ کا سیکنڈ پیراگراف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رحم فرمانے والے تھے، ہر مخلوق پر آپ کی رحمت عام تھی۔ پانی کا برتن بلی کے لیے شفقت سے جھکا دیتے تھے، جب تک وہ پیتی رہتی برتن نہ ہٹاتے، بچوں اور بوڑھوں کا خیال کرتے ہوئے آپ نماز کو مختصر کر دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 کا جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اس کے جواب کے لیے دیکھیں، یہ بھی سوال نمبر 5 پر ہے اور پیراگراف نمبر جو ہے وہ اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو 1 2 3 4 پیراگراف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تعریف میں مبالغہ مت کرو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تعریف میں نصارہ یعنی عیسائی نے مبالغہ کیا۔ میں صرف بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ ہی کہا کرو۔ یہ سوال نمبر 7 کا جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، قبا جاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 اس کا جواب بڑا ہے، یہاں سے لے کر صفحہ نمبر 5 ہے۔ قبا تشریف لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زین یعنی بغیر گدی اور بستر کے گدھے پر سوار ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ارشاد فرمائے، یہاں سے لے کے پورا آخر تک، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، کیا آپ ان الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں؟ نجات، جود و سخا اور رحم، ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے، اس کو بھی اتار لیجیے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے، صحیح ہے۔ تو یہ میں متضاد آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، آپ سن لیں اور سن کر جو ہے وہ آپ خود لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے نجات کا ہوگا عذاب، پھر ہے مطمئن کا غیر مطمئن، پھر ہے سخی کا ہے کنجوس بخیل، اس کے بعد جمع کا واحد، وفا بے وفا، باحیا بے حیا، اس کے بعد ہے متواضع غیر متواضع، اس کے بعد شریف بدمعاش، ادنا کا اعلیٰ، سعادت کا سیادت، تنگی فراغی، سخت مزاج نرم مزاج، سعادت کا سیادت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نے جملے بنانے، یہ جملے میں آپ کو بنا دیتا ہوں اور آپ سن لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ خود بھی کوشش کیجیے گا بنانے کی۔ نجات، مسلمانوں نے 14 اگست 1947 کو انگریزوں سے نجات حاصل کی۔ خوش طبعی، احمد کے مزاج کی خوش طبعی سب کو بھاتی ہے۔ شجاعت، حضرت علی میدان جنگ میں نہایت بہادر و شجاعت سے لڑتے تھے۔ جود و سخا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کا پیکر تھے۔ مبالغہ، ہمیں کسی کی تعریف میں مبالغہ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ آپ کا کام ہے، امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ کام آپ جو ہے اپنا کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کو کاپی میں اتار لیں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا یہ چیپٹر پورا ہو گیا۔ نیکسٹ کلاس میں ہم اگلا چیپٹر پڑھیں گے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔